کامیابی کا سب سے پہلا راز ہے کہ آپ اپنی زندگی کو نیک مقصد کے لیے گزاریں، مطلب کے لیے نہ گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک مطلب ہو کہ ان سے میرا کون سا کام نکل سکتا ہے، ان سے میں کون سی پیروی کروا سکتا ہوں، ان سے کب میں قرض لے سکتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کسی سے بات چیت کر رہے ہو تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد چھپا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کے لیے زندگی مت گزاریے، بلکہ ایک نیک مقصد کے لیے۔ آپ کا اچھا مقصد ہو کہ ہم اپنی زندگی میں یہ اچیو کریں گے، یہ حاصل کریں گے، اتنے لوگوں کی مدد کریں گے، اتنے لوگوں کی کام آئیں گے۔ اگر فی الوقت ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں، لیکن آپ کا نیک ارادہ، آپ کا نیک مقصد آپ کو انشاءاللہ تعالی اس مقام پہ ضرور پہنچائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے۔ اگر آپ کے کام کے پیچھے نیت اچھی ہے، آپ کی نیت صاف ہے، کلیئر ہے، اس کے اندر کوئی ارادہ نہیں چھپا ہوا ہے، کوئی مطلب نہیں چھپا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی کامیابی کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ ایک کامیاب انسان بنتے ہو۔ اس لیے ہمیشہ نیت صاف رکھنا ہے، یعنی مقصد نیک رکھنا ہے، مطلب والا مقصد نہیں رکھنا ہے۔ آپ جس بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو بھی اگر کامیاب، یعنی دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے، تو جس فیلڈ میں بھی آپ ہو، آپ کا مقصد، آپ کی نیت صاف ہوگی، انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کا پہلا روحانی راز کیا تھا کہ آپ نیک مقصد کے لیے اپنی زندگی کو گزارو، مطلب کے لیے نہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا روحانی راز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ضرورت کے تحت گزارو، خواہش کے تحت مت گزارو۔ اس لیے کہ خواہش تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے بادشاہ، فرعون، شداد، حامان، قارون، یہ بڑے بڑے بادشاہ آج کے دور میں بھی دیکھ لے، کون ہے جس کی خواہشیں ختم ہو چکی ہیں؟ سب کی خواہش ہے۔ اگر کوئی 10 سال پی ایم ہے تو اس کو لگتا ہے 10 سال اور رہوں۔ اگر کوئی 5 سال سے ایم ایل اے ہے تو اس کو لگتا ہے 35 سال ایم ایل اے رہوں، ایم پی بن جاؤں، سی ایم بن جاؤں، پی ایم بن جاؤں۔ سب کی خواہش ہے۔ اگر کوئی دنیا کا نمبر 1 بزنس مین ہے یا دنیا کا سب سے امیر آدمی ایلن مسک ہے یا جو بھی ہے، اس کی بھی خواہش ہے کہ میں اتنا اوپر چلا جاؤں کہ میرے ارد گرد بھی کوئی نظر نہ آئے۔ خواہش کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، تو جو ضرورت ہے، جو آپ کی زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو پوری کرنے کی کوشش کرو۔ آپ خواہشات کے پیچھے مت جاؤ۔ آپ کی طاقت ابھی سائیکل خریدنے کی ہے، بائک خریدنے کی ہے، لیکن خواہش ہے کہ 4 ویلر آ جائے، خواہش ہے کہ مرسڈیز آ جائے، خواہش ہے کہ فارچونر آ جائے۔ وہ چیزیں اگر آ گئی تو آپ کو تباہ کر دیں گی، آپ کو برباد کر دیں گی، اس لیے کہ آپ اسے ہینڈل نہیں کر سکتے ہو۔ ضرورت کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ایک انسان ایسا ہے جس کی ضرورت 4 ویلر ہے، خواہش نہیں ہے، تو وہ پھر ناکام نہیں ہوگا۔ اس لیے خواہش کے پیچھے بڑے بڑے بادشاہ برباد ہو گئے۔ غلام کے قدموں میں خواہش لا کر ڈال دیتی ہے، لیکن جو صبر کرنے والا انسان ہوتا ہے، اپنی زندگی کو ضرورت کے حساب سے گزارتا ہے، تو وہ تھوڑے روپیوں میں بھی ایک خوشحال زندگی گزارتا ہے، کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی ضرورتیں لیمیٹڈ ہوتی ہے، خواہش ان لمیٹڈ ہوتی ہے، ضرورت لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے، خواہش کا کوئی لمٹ نہیں۔ یہ ڈیزائر اچھے انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو ضرورت کے تحت گزاریں، خواہش کے پیچھے نہ بھاگیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز تھی کہ نیک مقصد کے تحت گزارنا ہے زندگی، مطلب کے لیے نہیں۔ دوسری چیز ہے کہ ضرورت کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا ہے، خواہش کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے اگر خواہش کے چکر میں رہو گے۔ بس دیکھو کیا ضروری ہے میرے لیے، اس چیز کو اچیو کرو اور آگے بڑھتے جاؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے آپ۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کی کامیابی کو نفع اور نقصان کے ترازو پر مت تولو، بلکہ صحیح اور غلط کو دیکھو۔ اس لیے کہ نفع اور نقصان وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے،
نقصان بھی آ سکتا ہے۔ تو کبھی یہ مت سوچنا کہ اگر میری زندگی میں نیچے کی طرف میں جا رہا ہوں، نقصان آ رہا ہے تو میری زندگی کامیاب نہیں، ایسا نہیں۔ اگر نفع بہت زیادہ ہے تو کامیاب ہو نہیں۔ غلط اور صحیح میں اگر آپ کو تمیز کرنا آ گیا، آپ ہمیشہ اگر صحیح کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہو، اگرچہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، اگرچہ آپ کو اس وقت نفع نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں غلط کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گا، صحیح کے ساتھ کھڑا رہوں گا، تو یہ چیز آپ کو کامیاب بناتی۔ آپ اپنی کامیابی کو نفع اور نقصان کے ترازو پہ نہیں، غلط اور صحیح کے ترازو پہ تولنا شروع کیجئے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اگرچہ فی الوقت مجھے نقصان ہو رہا ہے لیکن میں صحیح کے ساتھ کھڑا ہوں، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس وقت آپ سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نقصان کے وقت صحیح پہ ڈٹے رہنا، سچ کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ کامیاب انسان کی پہچان ہے۔ اس سے بڑا اور اس سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو نقصان کے باوجود بھی سچ کے ساتھ کھڑا ہو، حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو یہ 3 باتیں اگر اپنی زندگی میں آپ ایڈ کرتے ہو، یہ روحانی باتیں ہیں، آپ بہت سی باتیں سنتے ہوں گے دنیا کے اسپیکرز وغیرہ کی، لیکن ان باتوں کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلی چیز پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ زندگی کو نیک مقصد کے لیے گزاریے، مطلب کے لیے نہیں۔ دوسری چیز، ضرورت کے تحت زندگی گزاریے، خواہش کے پیچھے نہ گزاریے۔ تیسری چیز، نفع نقصان دیکھ کر فیصلہ مت کیجیے، بلکہ غلط اور صحیح کو دیکھیے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور صحیح چیز کو اپنائیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی آپ کا قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی۔ اور کچھ باتیں اور آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جس کے پاس دولت ہو، روپیہ ہو، وہ کامیاب ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے امیر انسان ہیں لیکن دنیا ان کو جانتی نہیں، بڑے فقیر انسان ہیں، درویش ہیں، دنیا آج ان کا نام لیتی۔ اپنی زندگی کو دوسرے کے نام وقف کرنے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی روحانی شخصیت، جسے ہم حضرت خواجہ کریم نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، ایک کامیاب زندگی، کامیاب آخرت، کیوں؟ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کیا، اپنے مطلب کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ تو اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں نا، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو دوسروں کی کامیابی کو روند کر آگے بڑھتا ہے، جو دوسرے کی خوشیوں کو چھین کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ آج کیا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم آگے بڑھ جائیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو پیچھے ڈھکیلو، ہم آگے ہو جائیں گے۔ تو آپ کسی کے پیٹھ پر چڑھ کر اگر آگے بڑھنا چاہو گے نا، تو اس کا درد، اس کی آہ آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ آپ ٹیمپروری طور پر کچھ دن آگے نکل جاؤ گے، لیکن پھر وہ آہ آپ کو اتنا پیچھے کر دے گی کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں کے دلوں میں رہنا سیکھیے، لوگوں سے محبت کرنا سیکھیے، وہ محبتیں آپ کو اتنا آگے بڑھائیں گی، اتنا عروج دے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ کامیاب رہو گے۔